شمار کر لو ان میں سے ایک میری موت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو شمار کر لو، ان میں سے ایک میری موت ہے، میری موت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال بھی امت کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ صحابہ کرام 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک طبقہ کا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہی نہیں ہوا ہے، دوسرے طبقہ کا کہنا تھا کہ نہیں، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار سونت کے کھڑے ہو گئے کہ جو آدمی کہے گا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے اس کی گردن ہوگی عمر کی تلوار ہوگی، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ممبر کو سنبھالا، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا، پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ جاوید ہے، اور جو آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ بھی جان لے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَلَهُمُ الْخَالِدُونَ، ہم نے کسی بھی بشر کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی کی زندگی نہیں عطا کی ہے۔ پھر آپ نے اس وقت یہ بھی آیت فرمائی جس کا مطلب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے جائیں یا آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ سورہ آل عمران میں۔ تو اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس خطبہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو کہتے ہیں کہ ہم کو تو لگ رہا تھا کہ یہ دونوں آیتیں ابھی ابھی نازل ہو رہی ہیں، میرے ذہن سے یہ آیت نکل چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ بدل گیا، نظریہ بدل گیا، تسلیم کر لیے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر، ہم نے نبی کو دفن کیا اور ہم لوگوں کے دل بدل گئے، ہم لوگوں کے دل بدل گئے، اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہر چیز اندھیرا ہو گیا، تاریکی چھا گئی۔ حضرت ابو بکر ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کے یہاں گئے۔ ان دونوں کو دیکھ کر کے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں نے سمجھایا، کیوں روتی ہو؟ کیا معلوم نہیں ہے کہ نبی کو اللہ کے یہاں سے بہتر اور عمدہ چیزیں مل رہی ہیں؟ حضرت ام ایمن نے کہا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ دنیا کے مقابلے میں نبی کو اللہ کے یہاں عمدہ اور بہتر چیزیں مل رہی ہیں، مجھے تو پتا ہے۔ نبی کے انتقال پر میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد آسمان سے وحی کا آنا اور نازل ہونا رک گیا، بند ہو گیا۔ اس کے جواب سن کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، دونوں کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری موت بھی قیامت کی علامت ہے۔ قیامت سے پہلے پہلے اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ ساری چیزیں حرف بہ حرف صحیح ثابت ہو رہی ہیں، حرف بہ حرف صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا، علم قبض کر لیا جائے گا، صحیح بخاری کتاب العلم میں۔ پھر اس کی تفسیر فرمائی، علم اٹھانے کا مطلب کیا؟ اللہ تعالی علم کو اٹھا لے گا یہ مطلب نہیں، بلکہ علم والوں کو اللہ اٹھا لے گا۔
عالموں کی کثرت کے ساتھ موت ہوگی، صرف جاہل باقی رہ جائیں گے، وہ دوسرے کو بغیر علم کا فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے وہ مسئلہ بتائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی وہ گمراہ کرے گا۔ آج یہ ہے کہ نہیں؟ چوک چوراہے میں پان کھا کے چونا چاٹنے والا چوراہے میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا ہے، جس کو قرآن و حدیث سے کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ مفتی بنا ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ بڑے بڑے علماء دین بدین وہ دنیا سے اٹھائے جا رہے ہیں، جہالت عام تر ہوتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے سود عام ہو جائے گا، لوگ سود کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ آج دیکھ لیجئے پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں دیکھ لیجئے کس طریقے سے ہر آدمی سودی کاروبار میں مبتلا ہے، جبکہ سود کے بارے میں اللہ نے کہا کہ سود حرام ہے، اللہ کا حکم تمہارے پاس آ گیا، رک جاؤ، اور اگر اس کے بعد بھی رکنے کے لیے تم تیار نہیں ہو تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار بھی سود کا اگر کسی نے استعمال کیا تو گویا کہ اس نے 36 مرتبہ زنا سے بھی بڑا گناہ کیا، 36 دفعہ زنا سے بھی بڑا جرم اور گناہ ایک روپیہ سود کا ہے۔ آج معاشرے کے اندر ہے کہ نہیں؟ سودی کاروبار میں ہر آدمی مبتلا ہے۔ نیس اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا، ابن ماجہ کتاب الفتن کی حدیث ہے، فرمایا لا تقوم الساعة حتى يظهر فحش والتفاحش وقطیعۃ الرحم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فحش گوئی، فحش برائی، بے حیائی عام نہ ہو جائے گی، قطع رحمی عام ہوگا، آدمی دھڑلے سے بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، گندی اور بری باتیں مجلس کو گرمانے کے لیے کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ قطع رحمی، جبکہ اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ جب اللہ تعالی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا تو رحم کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ اس کے لیے اجر ہے، یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کا مقام ہے جو رحم کو کاٹے۔ تب اللہ رب العالمین نے رحم سے کہا اے رحم، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا؟ تو رحم نے کہا میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر، کس طریقے سے رشتہ داری کو کاٹا جاتا ہے۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، ہفتوں نہیں، مہینوں نہیں، سال بیت جاتا ہے، لیکن ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے۔ اور تو اور کی بات، پاس پڑوس میں رہنے والا ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا نام تک نہیں جانتا ہے، نہ اس کو پہچانتا ہے۔ یہ مصروفیت اور مشغولیت کا حال ہے۔ بازو میں پوچھئے فلاں صاحب رہتے نہیں پتا ہے۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو، تو تم کیا کرو؟ اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو ستاؤ نہیں، تکلیف مت دو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس آتے ہیں اور پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی نصیحت کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ دلوا دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے! کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھتے ہیں؟ ہم تو اس کو ستانے میں پریشان ہیں۔ گھر بناتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں اس کی زمین کچھ دبا دیں، اگر پہلے سے مکان بنا ہوا ہے
تو اس کے سامنے جھاڑو پونچھا کر کے کوڑا کچرا ڈال دیں گے. یہ پڑوسی کو ستانا ہے. پڑوسی کو ستانا صرف یہی نہیں کہ اس کو گالی گپتا کریں، مار پیٹ کریں. اگر پاس پڑوس کا آدمی پڑوسی غریب ہے، ہم عمدہ اور بہتر کھانا دکھا کے کھائیں، بہتر خوشبودار کھانا کھائیں، ظاہر سی بات ہے اس غریب کو تو یہ اذیت ہوگی نا. بازو سے اچھی خوشبو آ رہی ہے لیکن کبھی ہم نے اس کو ایک ٹکڑا تک نہیں دیا. یہ ہے پڑوسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، اس کی حق تلفی ہے. یہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہو، تو پھر پڑوسی کو نہ ستاؤ، تکلیف نہ دو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے پہلے لوگ، میری امت کے لوگ شراب کو حلال کر لیں گے، گانے بجانے کے آلات کو حلال کر لیں گے اور شرمگاہ کو بھی حلال کر لیں گے. ان میں سے کچھ لوگ پہاڑ کے کھو میں یا بازو میں جا کر کے پناہ گزین ہو جائیں گے اور اس کا چرواہا ان کے جانوروں کو لے کر کے صبح کو چرانے کے لیے نکلے گا اور شام کو اس کے جانور کو چرا کر کے واپس لوٹے گا. اس کے پاس ایک محتاج غریب فقیر آئے گا، حاجت ان کے سامنے پیش کرے گا. یہ لوگ کہیں گے کہ کل ہمارے پاس آنا. رات کو یہ سوئیں گے، اللہ رب العالمین اس پہاڑ کو اس کے اوپر دھسا دے گا، پہاڑ کے ملبے نیچے یہ دب جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. اور ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالی قیامت تک کے لیے سور بنا دے گا یا پھر اس کو بندر بنا دے گا. ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو یہ قیامت سے پہلے پہلے لوگ شراب کو حلال کر لیں گے. شراب حلال کرنے کے بارے میں محدثین سمجھتے ہیں کہ حلال سمجھ کے نہیں پیئیں گے، بلکہ جس طرح حلال چیزوں کی نشاط کی اشاعت کی جاتی ہے، پھیلائی جاتی ہے، اسی طرح حرام کو پھیلائیں گے. لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے. آج لوگ شراب تو پیتے نہیں ہیں، لیکن یہ ہمارے نوجوان نئی نسل شراب کی جگہ پر نشیلی گولیاں استعمال کرتے ہیں. ان کی شکل صورت کو دیکھ لیجئے، نشیلی گولیاں استعمال کر کے گانے بجانے کے آلات کو عام کر لیں گے. آپ اور شہروں کی بات مت کیجئے، اپنے اس شہر کی بات کیجئے. کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کے گھر میں ٹی وی نہ ہو. ہر گھر میں ٹی وی ہے، ڈیش لگا ہوا ہے، ہر طرح کی فحش بے حیائی کی پکچر اور فلمیں آتی ہیں. اور وہ بے غیرت باپ ہے، جوان بیٹی ہے، جوان بیٹا ہے، بیوی ہے، بیٹھ کر کے ہاتھ میں ریموٹ لیا ہوا ہے اور گندی گندی فلمیں وہ دیکھتا ہے. شرم تک نہیں آتی ہے اس کو. یہ ایسے ہی استعمال اس کو کر رہا ہے گویا کہ یہ حلال سمجھ رہا ہے اس کو. اور جب اس پر بھی نہیں دل نہ مانا تو قیمتی سے قیمتی ملٹی میڈیا میں موبائل اپنے ہاتھ میں لے لیا. الا ماشاء اللہ کوئی ایسا موبائل ہو جس کے اندر گندی فلمیں نہ ہو، اسی کو لے کر کے مسجدوں میں جا رہے ہیں، اسی سے بات بھی کر رہے ہیں اور اسی کے اندر فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، گندی پکچر بھی دیکھ رہے ہیں. نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گانے بجانے کے آلات کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے. تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. میرے بھائیوں، یہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے. بے شک موبائل کے اندر اگر اچھائی ہے تو بہت زیادہ برائی بھی ہے. اچھائی کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے اندر اچھائی نہیں، اچھائی ہے لیکن اس سے زیادہ لگتا ہے کہ برائی ہے. اور معاشرے کے اندر جو برائی اور تباہی ہمارے آپ کے سامنے ہے، اس میں اس کا بہت بڑا رول ہے، اس میں بہت بڑا اس کا ہاتھ ہے. قیامت سے پہلے پہلے میری ماں اور بہنوں تم بھی سن لو، اپنے لباس اور پوشاک پر آپ دھیان دیں اور اس کی